أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 9 سے 11۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فأحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور۔ من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنی کچھ قدرتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اپنی ان قدرتوں اور اپنی ان صفات کی بنیاد پر مرنے کے بعد کی زندگی کو ثابت فرمایا۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد کی زندگی کی دلیل یہ بیان فرمائی ہے کہ اے انسانوں، کبھی تم غور نہیں کرتے کہ کس طرح جس زمین پہ تم رہتے ہو یہ زمین بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بنجر اور مردہ ہو جاتی ہے، اور نباتات اور پودے یا تو اگاتی ہی نہیں، یا پھر اگر اس کے اوپر کچھ اگے بھی ہوتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، اور پھر اچانک ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں اور وہ بادلوں کو ہانک کر لے جاتی ہیں، پھر وہ بادلوں کو ابارتی ہیں، اٹھاتی ہیں، اور پھر جس علاقے اور بستی میں ہم چاہتے ہیں وہاں ان بادلوں اور ہواؤں کو لے جا کر وہاں بارش برسا کر اس مردہ شہر کو زندہ کر دیتے۔ مردہ زمین، بنجر زمین جو بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی،
ناقابل کاشت جس زمین کے اوپر زندگی ختم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ حشرات الارض جو زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں، مینڈک، سانپ اور دیگر کیڑے مکوڑے بے شمار، وہ سب کے سب تمہیں نظر ہی نہیں آتے. اور پھر اچانک ہماری رحمت جوش میں آتی ہے، ہم بارش برساتے ہیں اور اس ڈیڈ اور مردہ زمین کو زندہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مہینوں میں نہیں، دنوں اور گھنٹوں میں اس زمین کے اوپر ہریالی اور سبزہ اور پودے اگتے ہوئے تمہیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ گرینری، یہ سبزہ، یہ زندگی کی علامت ہے. اور پھر مختلف حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے، وہ بھی باہر نکل آتے ہیں اور وہ اپنی اپنی بولیاں بولنے لگ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جس طرح ہم اپنی قدرت کاملہ سے اور ہم اپنی اس تدبیر سے اس مردہ زمین کو اور اس کے اوپر موجود تمام جانداروں کو، چاہے وہ پودے ہیں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے جانور ہیں، ان سب کو زندہ کر دیتے ہیں. اور جب ہم انہیں زندہ کر سکتے ہیں تو پھر کیا مرنے کے بعد ہم قیامت کے دن تمہیں اسی زمین سے زندہ کر کے کھڑا نہیں کر سکیں گے؟ اور یہ دلیل، مرنے کے بعد کی زندگی کی یہ دلیل کہ بارشوں کو برسا کر مردہ جانداروں کو زندہ کر دینا اور زمین سے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں پودوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو باہر نکال دینا، زندہ کر دینا، زندگی عطا کر دینا، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ چیز تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا، اس کا مشاہدہ تو کرتے ہو نا، تو پھر ایک بات ہماری بات سمجھ کر بھی مان لو کہ بالکل اسی طرح ایک دن ہم تمہیں اسی زمین سے، اے انسانوں، تمہیں بھی زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے. وہ پودے، نباتات، وہ سب بھی تو ہماری ہی مخلوق ہے نا. اگر ہم اپنی اس مخلوق کو زندہ کر سکتے ہیں ایک بارش برسا کر، تو اے انسانوں، کیا تم بھی ہماری مخلوق ہو، تو کیا ہم تمہیں ہی ہم قیامت کا دن زندہ نہیں کر سکیں گے؟ مگر کیا کیا جائے انسان کی سوچ کا کہ انسان صرف اس بات پہ یقین کرتا ہے جس کا وہ مشاہدہ کرتا، جس کو وہ دیکھتا سنتا ہے، جس کو وہ آبزرو کرتا ہے. جو اس کی آبزرویشن اور مشاہدے میں نہیں ہوتا، اس کام کا وہ انکار ہی کر دیتا. حالانکہ یہ تو کوئی قاعدہ قانون نہ ہوا، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہ ہوئی کہ انسان جس چیز کو دیکھ لے اس کو سچا کہے اور جسے وہ دیکھ نہ سکے اس کا انکار ہی کر دے. ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں باہر سے آ کر کوئی شخص بتائے کہ باہر بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، تو ہم صرف اس وجہ سے انکار کر دیں بارش کا کہ ہم نے چونکہ خود باہر جا کر نہیں دیکھی لہذا کوئی بارش نہیں ہو رہی. یہ کوئی عقل مندی نہیں. اور بارش اگر ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے، بند ہال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی ٹھنڈک کم از کم ہمارے ہال کے اندر بھی ضرور پہنچ رہی ہوگی. یا تو ہمیں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہوں گے، یا یہاں کا ٹمپریچر بتا رہا ہوگا کہ پہلے تو ہمیں پسینہ بھی آ جاتا تھا بعض اوقات، اور آج ہمیں پسینہ نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آثار تو ہیں نا، نشانیاں تو ہیں بارش کی. اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی کو اگرچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن آثار اور اس کی قدرتیں
تو بتا رہی ہیں کہ وہ اس بات پر قادر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ ہی ہے، الذی، جس نے ارسلہ بھیجا، الریاح، ہواؤں کو، ریحن کی جمع ریاح، فا پھر، تثیرو، وہ ابارتی ہیں، وہ پھاڑتی ہیں یا وہ اوپر اٹھاتی ہیں، وہ ابارتی ہیں، سحابن، بادل کو، فا پھر، سقنا، ہم ہانک کر لے جاتے ہیں، ہو اسے، الی بلدن، اس زمین کی طرف، پھر ہم اسے ہانک کر لے جاتے ہیں، الی بلدن، ایک ایسے شہر کی طرف، میتن، جو مردہ ہے، الی بلدن میتن، ایک مردہ شہر کی طرف، یعنی مردہ سے مراد کہ جہاں بارش نہیں ہوئی، ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی، فا پھر، احیینا، ہم زندہ کر دیتے ہیں، بھی، اس بارش کے ساتھ، اس بادل کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ، الارض، زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، یعنی اس کے بنجر ہونے کے بعد، بے آباد ہونے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح اٹھایا جانا ہے، یعنی اسی طرح مرنے کے بعد بھی انسانوں تمہیں زندگی عطا کی جائے گی، جس طرح ہم مردہ زمین کو بارش برسا کر زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ انسان کا معاملہ بھی بڑا عجب ہے، جس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے نا صرف اس کو مانتا، جس کا مشاہدہ نہیں ہے، جس چیز کو دیکھا نہیں ہے، اس کا انکار ہی کر دیتا، حالانکہ ایسا ہرگز درست نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر بندے نے سعودی عرب نہیں دیکھا، اللہ کا گھر نہیں دیکھا، اللہ سب کو دکھا دے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے امریکہ نہیں دیکھا، جاپان نہیں دیکھا ہوا، لیکن ہم سب مانتے ہیں۔ ہوا ہم نے دیکھی ہوئی ہے، سب مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ انسان نے چونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کو خود دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے، اس لیے وہ انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا، اچھا اگر تو مشاہدہ ہی چاہتا ہے نا دنیا کی زندگی میں، تو میں تمہیں مشاہدہ کروا دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار اس مشاہدے کا ذکر کیا ہے کہ زمین کی حالت پہ غور کرو، اس کا مردہ ہونا، پھر بارش کا برسنا، اور پھر پوری زمین کے اوپر زندگی کا لوٹ آنا، یہ دلیل ہے بہت بڑی۔ اس لیے آگے فرمایا، کذالک، اسی طرح، النشور، اٹھایا جانا ہے، کذالک النشور، اسی طرح اٹھایا جانا ہے، وہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہوگا، اس پر اسے بھی قیاس کر لو۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت حاصل کرے، غلبہ حاصل کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ کافروں، منافقوں اور اللہ کے باغیوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، بلکہ عزت پانے کا، غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، چاہے دنیا کی عزت ہو چاہے آخرت کی عزت، ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کے بن جاؤ، اللہ سے لو لگا لو، اس لیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ عزت کا لفظی معنی ہوتا ہے غلبہ، یعنی اس کا لوگوں کے اوپر ایک ٹھاٹ باٹ اور غلبہ ہو معاشرے میں، کہتے ہیں اس شخص کی بڑی عزت ہے۔ عزت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر غالب ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی کہ من کانا، جو شخص ہو، جو کوئی ہو، یرید، چاہتا، جو شخص چاہتا ہو، العزت، عزت، whoever desires honor، جو شخص بھی عزت، آنر چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے، فَلِلَّهِ، تو اسے سمجھ لینا چاہیے، اسے جان لینا چاہیے، فَلِلَّهِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے، مراد ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، العزت، عزت، جمیعا،
سب کی سب، ساری کی ساری عزت اور غلبہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں، خصوصاً جو منافقین تھے وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگاتے تھے۔ تو کافروں سے دوستیاں لگانے والے کس لیے دوستی لگاتے ہیں؟ کہ ہمیں عزت مل جائے گی۔ عزت اور غلبہ دنیا میں حاصل کرنے کے لیے بہت سے ضعیف الایمان مسلمان بھی کافروں سے دوستیوں کی پینگیں پڑھاتے پھرتے ہیں کہ شاید ہمیں فلاں کافر سے دوستی لگانے سے عزت مل جائے گی، غلبہ مل جائے گا، تحفظ مل جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ عزت اگر پانی ہے نا تو وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے بندوں سے دوستیاں لگاؤ، جہاں اللہ کہتا ہے دوستی لگاؤ وہاں دوستی لگاؤ۔ اور یہاں مشرکین کا بھی رد ہے، ان کی بھی تردید ہے، جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے غلبہ پانا ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے اور عزت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے فلاں غیر اللہ کے پاس جانا پڑے گا، فلاں ہستی اور فلاں ڈیری پہ جانا پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کی بھی تردید ہے کہ نہیں، تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور معبود سے عزت اور غلبہ نہیں مل سکتا، اور ہمارے بدقسمتی سے نام نہاد مسلمان حکمران جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، اس لحاظ سے ہم انہیں مسلمان تو سمجھتے ہیں، لیکن ان کے کام مسلمانوں والے نہیں ہوتے۔ اکثر ہمارے حکمران اقتدار کے حصول کے لیے انہوں نے مختلف پیر رکھے ہوئے ہیں، مختلف دربار رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کر ان سے باقاعدہ وہ سوٹیاں کھاتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں پر سوٹیاں مارتے ہیں، اور مختلف قسم کی اس طرح کی توہم پرستی کہ فلاں بابا جی کے پاس جائیں گے، وہ پھونک ماریں گے، وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں اقتدار مل جائے گا۔ تو اقتدار حاصل کرنا ہو، عزت حاصل کرنی ہو، غلبہ پانا ہو تو غیر اللہ کے دربار پہ، غیر اللہ کے در پہ نہیں جانا، اللہ کے در پہ آؤ۔ اور اسی طرح عزت اور غلبہ پانے کے لیے دوستی بھی کافروں سے اور اللہ کے دشمنوں سے نہیں کرنی۔ یہ سارے ہی اس کے مفہوم ہیں۔ اور اللہ پاک نے سورہ نساء کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے، فرمایا بشر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، منافقوں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آگے ان کی مزید وضاحت فرمائی الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ منافق جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے یاریاں اور دوستیاں لگاتے پھرتے ہیں۔ کس لیے لگاتے ہیں دوستیاں؟ اللہ پاک نے آگے واضح کر دیا سوالیہ انداز میں، فرمایا اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ منافق ان کافروں کے پاس جا کر ان سے عزت اور غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں؟ اور آگے فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، حالانکہ یقیناً عزت اور غلبہ تو سارے کا سارا اللہ کے پاس۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 138 اور 139 ہے۔ واپس آ جائیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10، من کانا، جو کوئی ہے، جو شخص ہو، یرید العزت، غلبہ و عزت چاہتا، فا، تو سن لے وہ اچھی طرح، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ للہ مرکب جاری کہتے ہیں اس کو، جار مجرور، یہ جملے کے شروع میں آ جائے تو اس میں ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، تو عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، جمیعا، ساری کی ساری۔ تو عزت ساری کی ساری، غلبہ سارے کا سارا اللہ کے پاس۔ اللہ پاک نے اگلا مضمون جو بیان کیا وہ یہ ہے الیہ
اسی کی طرف، یہ بھی جار مجرور ہے، یہ بھی جملے کے شروع میں آ گیا، الیہ اس کی طرف نہیں بلکہ شروع میں آنے کی وجہ سے ترجمہ کریں گے اس ہی کی طرف یا اسی کی طرف۔ یسعدو، یسعدو کا معنی چڑھنا، ترتیب سعودی اعداد اور ہندسوں میں ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک ترتیب نزولی اور ایک ترتیب سعودی۔ سعود کا معنی چڑھنا، چڑھائی، الیہ یسعدو اسی کی طرف چڑھتی ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف ہی چڑھتی ہے۔ الکلم الطیب، ہر پاکیزہ بات، الکلم الطیب ہر پاکیزہ بات، الف لام کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں، ہر الف لام استغراق کا مانتے ہوئے، الکلم ہر بات، الطیب پاکیزہ۔ اور یاد رہے کہ یہاں کالم یہ کالمہ تو ان کی جمع نہیں ہے بلکہ یہ اسم جنس ہے، الکلم بات، الطیب پاکیزہ، الکلم الطیب ہر پاکیزہ بات، الیہ یسعدو اسی کی طرف چڑھتی ہے، الیہ یسعد الکلم الطیب اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے۔ کیا مطلب؟ ہر پاکیزہ بات وہ اللہ ہی کی طرف چڑھتی ہے، اللہ ہی کے پاس وہ عروج پاتی ہے، اور اللہ پاک ہر پاکیزہ بات کو اپنے پاس جگہ دیتا ہے اور اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے اور عروج عطا کرتا ہے۔ اب الکلم الطیب سے مراد کیا ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد ہے کلمہ توحید، توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ مراد ہے، اور اکثر اہل علم نے یہ کہا کہ یہ عام ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف کلمہ توحید ہی ہے، کلمہ توحید بھی شامل ہے، بلکہ سب سے پہلے کلمہ توحید ہی اس سے مراد، عقیدہ ایمان، اس کے بعد اس کے علاوہ اللہ کا ذکر ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، یا کوئی اللہ کی طرف بلانے کے لیے کوئی تقریر ہے، کوئی خطبہ ہے، کوئی واعظ و نصیحت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ الکلم الطیب ہی ہیں، پاکیزہ باتیں اللہ ہی کی طرف چڑھتی ہیں۔ پیچھے کہا تھا کہ عزت ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب ساتھ ہی اس عزت کو پانے اور حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، چند ان چیزوں کا ذکر کر دیا جن سے انسان کو اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے، غلبہ ملتا ہے، آنر ملتی ہے، اور ان میں سے سب سے پہلے ذکر کیا الکلم الطیب۔ سب سے پہلے انسان کی جو بات ہے نا زبان سے نکلنے والی وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، توحید والی بات اپنی زبان سے نکال لے، شرک کی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، اور اسی طرح ذکر ہے، دعا ہے، مناجات ہیں، تبلیغ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں الکلم الطیب ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں عزت پانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ والعمل الصالح، اور نیک عمل، یرفع بلند کرتا ہے، اسے، اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے۔ اس کے کئی مفہوم اہل علم نے بیان کیے ہیں، جن میں سے سب سے سادہ اور واضح ترین مفہوم یہ ہے، سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں، والعمل الصالح، اور عمل صالح صرف زبان سے، وہ شعر ہے نا علامہ اقبال کا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس کی آگے وضاحت ہے کہ الکلم الطیب، پہلے تو یہ ہے کہ زبان سے اچھے کلمات، اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید، اللہ کے دین کی تبلیغ، تلاوت، یہ اچھی باتیں ہیں ساری، یہ اللہ کی طرف چڑھتی ہیں اور ان کو عزت ملتی ہے اور ان کو عروج ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے جس نے یہ کہی ہوتی ہیں اس کو بھی عروج ملے گا۔ اور آگے فرمایا کہ صرف زبان سے کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے توبہ توبہ کر لیا، یہ کافی نہیں ہے۔ والعمل الصالح، اور عمل صالح، نیک عمل، یرفعہ، اس
الکلم الطیب کو مزید بلند کر دیتا، اسے مزید اونچا کر دیتا ہے۔ جب قول کے ساتھ عمل بھی مل جاتا ہے نا، عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، سنت کے مطابق کیا جائے، اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ تو جب کوئی عمل صالح بھی اس زبان سے نکلی ہوئی پاکیزہ بات کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، پھر تو وہ الکلم الطیب پاکیزہ بات اور زیادہ عروج اور بلندی پا لیتی، اس کے مقابلے میں پاکیزہ باتیں عروج پاتی ہیں۔ اور عمل صالح کیا کرتا ہے؟ وہ اسے 4 چاند لگا دیتا ہے، عمل صالح اس کو اور بلند کر دیتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یرفعہ، اس میں جو فاعل کی ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ مراد لیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر جو بھی عمل صالح ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، یعنی اسے قبول کرتا ہے اور اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں الکلم الطیب والے لوگ ایک تھے، اور العمل الصالح والے لوگ، جن کی زبان بھی اچھی باتیں نکالتی ہے اور ان کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو باطل، خبیث، گندی باتیں کرتے ہیں اور ان کے اعمال صالحہ نہیں ہوتے، بلکہ اعمال خبیثہ، گندے اعمال، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایمان والوں کے خلاف سازشیں، شرارتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے، اور مسلمانوں کو ان کے وطن سے بے گھر کر دینے کی پلانگیں اور سازشیں۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے، فرمایا والذین، اور جو لوگ یمکرون، خفیہ تدبیر کرتے ہیں، السیئات، برائیوں کی، مکر کا معنی ہوتا ہے تدبیر، چال، اور خفیہ اندر کھاتے پلاننگ کرنا کسی برائی کی، عموماً یہ برے کام کی تدبیر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیر کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، شدید، بہت سخت، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ الکلم الطیب، الاعمال الصالح والے جو لوگ تھے نا، ان کے اعمال کو اللہ اوپر لے جاتا ہے، مطلب کہ قبولیت سے نوازتا ہے، رفتیں، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی عروج نہیں، ان کی باتوں اور اعمال کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت تو دور کی بات ہے، الٹا ان کی باتیں اور ان کے اعمال وہ ان کے لیے عذاب شدید کا سبب بنیں گے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر، ہوا وہی یبور، برباد ہوگی، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر ہی برباد ہوگی۔ جو لوگ پیغمبر اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشیں، شرارتیں، چالیں چلتے ہیں نا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی خفیہ تدبیریں ہی برباد ہوں گی، وہ کسی طرح بھی ان کی تدبیریں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے تدبیر کی، چال چلی خفیہ، اللہ نے بھی خفیہ چال چلی جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ سب سے بہترین خفیہ چال چلنے والا ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ، plotting of those ہوا یبور، اٹ ول پیرش، کا مطلب کہ ان کی تدبیریں برباد ہوں گی، اور واقعی برباد ہوئیں۔ اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ، اور 1 2 4 نہیں، کئی دفعہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور بھی بڑی سازشیں کی انہوں نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود اسلام تو غالب آ گیا، اور یہ بدر کے اندر بڑے بڑے ان کے سردار وہ تباہ و برباد ہوئے، اور پھر مکہ فتح ہوا تو ان کی ساری چالیں تہس نہس ہو گئیں، تتر بتر ہو گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں۔ آج کے دور میں بھی جو
اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کے خلاف چالیں چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی چالوں کو بالآخر ضرور برباد کرے گا۔ اور آخر میں پھر مرنے کے بعد کی زندگی کے چند دلائل کا ذکر ہے۔ پہلے بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنے کی دلیل پیش کی تھی، اور اب اللہ پاک نے مزید کچھ دلیلیں پیش کی ہیں۔ اللہ اکبر! اور یہ عقلی دلیلیں ہیں، عقلی دلائل۔ فرمایا واللہ، اور اللہ ہی نے، یہ لفظ اللہ شروع میں آنے سے، اس میں جلالہ شروع میں آنے سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا۔ واللہ، اور اللہ ہی نے، خلق پیدا کیا، کم تمہیں، جملہ اصل میں یوں تھا خلقکم اللہ یا خلق اللہ، اس میں اللہ شروع میں آنے سے اس میں زور دینا مقصود ہے۔ واللہ، اور اللہ ہی نے، خلق پیدا کیا ہے، کم تمہیں، من تراب، مٹی سے، یا تراب کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں تھوڑی سی مٹی سے، اور اللہ ہی نے تمہیں تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا۔ تراب ڈسٹ کو کہتے ہیں۔ ثم، پھر، من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے، پھر ایک منی ڈراپ سے پیدا کیا۔ پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، بعد میں ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور آگے پھر جوڑا جوڑا بنا کے پھر منی ڈراپ کے ذریعے، ایک چھوٹے سے قطرے کے ذریعے تمہیں پیدا کرنے کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے، ثم جعلکم، پھر اس نے بنا دیا تمہیں، ازواجا، جوڑے جوڑے، جوڑے جوڑے بنا کے یہ سلسلہ آگے انسانی افزائش کا اس کو جاری و ساری فرما دیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی عقلی دلیل ہے کہ جو رب انسان کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، ایک چھوٹے سے جرثومے سے پیدا کر سکتا ہے، ایک حقیر اور ادنا سے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ رب مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا، زندہ نہیں کر سکے گا؟ اس پہ ہی غور کر لو تو رب کی قدرت کو پا جاؤ گے۔ اور دوسری عقلی دلیل مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، فرمایا وما، اور نہیں، تحملو، حاملہ ہوتی، تحملو اٹھانا، وما تحملو، اور نہیں اٹھاتی، کیونکہ آگے جملے میں الا آ رہا ہے، اس لیے ماں کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں۔ وما تحملو، اور نہیں حاملہ ہوتی، من انثا، کوئی مادہ، کوئی فیمیل، کوئی بھی، اونٹنی ہے، بکری ہے، یا انسان ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، مادہ، فیمیلز، وما تحمل من انثا، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی، ولا تضع، یہ وضع حمل، جب وہ حمل پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وضع حمل، ولا تضع، اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے، الا، مگر، بھی، ساتھ، علمی ہی، اس کے علم کے، اللہ کے علم کے۔ اس کائنات میں جتنی بھی مؤنث چیزیں ہیں، مؤنث، فیمیلز، کسی بھی مخلوق کی ہوں، جب جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، اس کا علم کائنات کے رب کو ہوتا ہے، اور ان کی جو پریگننسی ہے، وہ جو بچہ ہے، جنین ہے، وہ کس کس مرحلے سے گزر رہا ہے، کیسے کیسے آگے بڑھ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اس کی گروتھ ہو رہی ہے، ہر لمحے اس جنین اور اس بچے کے اوپر اس رب کی نظر ہوتی ہے، وہ اس کی پوری نگرانی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی افزائش نسل کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی نشو و نما کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ بچہ بڑا ہو کر وہ اس کی ماں اس بچے کو جنم دیتی ہے، پیدا کر دیتی ہے، اس وقت بھی رب کو علم ہوتا ہے۔ مطلب یہ بتانا مقصود ہے کہ اول پہلے دن سے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر جب وہ بچے کو پیدا کر دیتی ہے، اس کے درمیان سارے مراحل جو اس کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، کوئی کائنات کا ڈاکٹر بھی نہیں جانتا،
اس بچے کا باپ بھی نہیں جانتا، ماں بھی نہیں جانتی جس کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جو رب جانتا۔ ڈاکٹروں کو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے مشینوں کے ساتھ، لیکن پوری اس کی تفصیل اور علم وہ اس رب کے پاس ہوتا۔ تو جو رب اتنے علم کا مالک ہے، اس کے متعلق یہ کہتے ہو کہ وہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تیسری بات، وما یعمر، اور نہ ہی یعمر عمر بڑھائی جاتی ہے، من معمر، کسی عمر پانے والے کی۔ یعمر فعل ہے، فعل مضارع، اور معمر یہ اسم الفاعل ہے۔ وما یعمر، اور نہ عمر بڑھائی جاتی ہے، من معمر، کسی عمر پانے والے کی، ولا ينقص، اور نہ کمی کی جاتی ہے، من عمرہ، اس کی عمر میں، الا مگر، فی کتاب، ایک کتاب میں درج۔ کسی کی عمر کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی عمر کم زیادہ بھی کرتا ہے، تو یہ سب کچھ کس کے علم میں ہے؟ اللہ پاک کے علم میں ہے، اور اس نے یہ سارا کچھ اپنے ایک رجسٹر میں اور ریکارڈ روم میں لکھا ہوا۔ اتنی باریکی سے جو اس کائنات کا علم رکھتا ہے، اتنی باریکی سے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کے متعلق یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ ان ذالک، تمہارے لیے مشکل ہوگا، تم اپنے آپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی طاقت، قوت، اختیارات کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاید اسے ناممکن خیال کرتے ہوگے، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، بہت آسان ہے۔ یسیر مبالغے کا صیغہ ہے، یسیر بہت ہی آسان ہے، یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے بیان کردہ عقائد کو سمجھنے اور ان پر یقین رکھنے، اور بالخصوص آخرت کی زندگی پر اللہ ہمیں پختہ یقین رکھنے کی اور اس آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔